السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ یاسین کی آیت نمبر 47 ہم نے شروع کر دی تھی، اور اس آیت کے اندر ہم دیکھ رہے تھے کہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہ بات ماننے کی طرف نہیں آتے ہیں. آیت نمبر 47 میں ایک عمل کی یا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ پریکٹیکلٹی کی طرف لانے کے لیے دعوت دی گئی تھی، اور ایک مائنڈ سیٹ کو واضح کیا گیا تھا کہ جو لوگ سنتے نہیں ان کا پھر ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اس میں سے جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کہتے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان سے جو ایمان لائے، أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، ہم ان کو کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو اللہ کھلا دیتا. ان انتم الا فی ضلال مبین، یقیناً تم سب ایک کھلی گمراہی میں ہو. اس حصے کے اندر سورۃ یاسین کے ان لوگوں کے مائنڈ سیٹ کا ذکر ہے جو لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور یہ آیت آپ کو اسی حصے کے اندر محسوس ہو رہی ہے. اس میں ایک ہنٹ ہے کہ جیسے ہم نے اگر پچھلی آیت کو یاد کر لیں کہ آیت 46 میں ان کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی تھی اپنے حال اور ماضی کو دیکھ کر، یا اپنے مستقبل اور ماضی کو دیکھ کر کہ تم اللہ کی طرف پلٹو اور ان نشانیوں سے اپنے آپ کو اللہ کے قریب لانے کا ایک طریقہ اور ذریعہ سیکھ لو. لیکن اس کے اوپر ان لوگوں نے خاموشی اختیار کی جب ان کو کہا گیا اتقوا اللہ. اور اب جب ان کو خرچ کرنے کا کہا جا رہا ہے تو اس کے اوپر آپ کو ان کی سائیکالوجی نظر آ رہی ہے کہ جہاں اسپینڈنگ کی بات آ رہی ہے، دنیا کو خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے، وہاں آپ کو فوراً وَإِذَا قِيلَ کے بعد ان کا رسپانس مل رہا ہے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس میں آپ کو اور مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی کبھی آپ اور میں کسی انسان کو بہت خلوص کے ساتھ دین کی بات بتا رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے اور میرے خلوص کے باوجود وہ انسان جب بات کو نہیں سمجھ رہا ہوتا تو اس میں یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جو ہم نے بات کی تھی نا، کلمہ کن ایکٹیو ہوتا ہے، اس میں دونوں فیکٹرز کمپلیٹ ہوتے ہیں تو کلمہ کن ایکٹیو ہوتا ہے. ایک یہ کہ بتانے والے کا خلوص ہو، اور ساتھ ساتھ برابر سے ضرورت ہوتی ہے کہ سننے والا جو ہے وہ اپنے اندر ہدایت کو حاصل کرنے کی ارج بھی رکھے. تو اگر سننے والے کی سائیکالوجی یہ ہے کہ آپ کتنی بھی بڑی دلیل لے کر آ جائیں وہ نہیں سنے گا، تو اس میں آپ کو ہر مرتبہ اپنی بات کو کرٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اس لیے کہ جب قریش کے جو سردار تھے، جو قریش کا پڑھا لکھا طبقہ تھا، یا جو قریش کی مینٹیلٹی تھی، جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر دعوت اور ایمان کی طرف نہیں بڑھتے تھے تو آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ شاید آپ کے بتانے میں کمی ہے. ان دو آیات کے کمپیریزن میں آیت 46 اور 47 میں یہ واضح کر دیا گیا کہ جب ان کو جس بات پر رسپونڈ کرنا ہوتا ہے اس بات پر رسپونڈ کرتے ہیں. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آخرت کی فکر کرو، اپنی دنیا کو بامقصد ہو کر گزارو، تو وہ اس کے اوپر تقویٰ کی کتنی بھی آپ گردان پڑھ لیں خاموش رہتے ہیں. لیکن جہاں ان کو بات کرنی ہوتی ہے وہاں وہ بات کرتے ہیں، جیسے انہوں نے یہاں پر کہا کہ کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو اللہ کھلا دیتا. یہی چیز یہاں پر آپ کو اور مجھے بھی سیکھنی ہے. پھر اس کے اندر ایک چیز جو ہمیں کل ہم نے سیکھی تھی اور سمجھی تھی کہ قریش کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے کیا کیا آپشن رکھے ہدایت کے، اور صحابہ کو یہ بتایا جا رہا ہے اور ہم تمام مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے ہر طرح کے لوگوں کی مدد کریں، سوشل ایکٹیویٹی کریں. اس لیے کہ صحابہ کے سامنے جو انسینٹیو تھا وہ صرف مسلمانوں کو کھانا کھلانے کا یا مسلمانوں کے لیے انفاق کرنے کا نہیں تھا، بلکہ وہ تمام کمیونٹی کے لیے تھا. جو بھی آس پاس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بہترین اخلاق کا معاملہ کرو.
قال الذین کفروا للذین آمنوا، آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جب بھی کفر والے رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں اسی وقت رسپونڈ کرتے ہیں. آپ کی زبان میں وہ اثر نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ اپنے دل کو کھول کر ہدایت کو نیوٹرل انداز میں نہ سنیں. یہ جو آیت آئی ہے انطعم من لو یشاء اللہ اطعما ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو تم سب مگر ایک کھلی گمراہی میں. یہ جو فریز ہے ان انتم الا فی ضلال مبین، اس کے لیے مفسرین کے دونوں رائے موجود ہیں اور ان کے دو اوپینین یہ موجود ہیں کہ یہ ان انتم الا فی ضلال مبین کفار کا جملہ بھی ہو سکتا ہے، قریش مکہ کا جملہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کیوں ان کو کھلائیں جن کو اللہ نے نہیں کھلایا. You people are such a losers. You people are completely confused. یہ والا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. آپ لوگ بالکل ہی کنفیوز ہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ایک ہستی ہوتی جس نے کہ تمام کائنات کو اور دنیا کو تخلیق کیا اور اس کے بعد وہ اس کا آنر گاڈ بھی ہوتا. کریٹر گاڈ کو تو سبھی مانتے ہیں، آنر گاڈ کو ماننا مشکل ہوتا ہے کہ وہ ابھی بھی ہمارے معاملات کو سنبھال رہا ہے. ایتھیسٹ اس لیے ایتھیسٹ ہو گئے کہ ان کا آنر گاڈ کا کانسیپٹ جو تھا وہ آہستہ آہستہ ڈیمینش ہونا شروع ہو گیا، کم ہونا شروع ہو گیا. تو یہاں پر یہی چیز ہے کہ یہ ان انتم الا فی ضلال مبین، دس کوڈ بی دس فریز آف دا قریش، یہ جو کفار ہیں کہ ہم ان کو کیوں کھانا کھلائیں جن کو اللہ نے نہیں دیا، ہم کیوں ان کو دیں، کیا تم تو بالکل ہی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو. اور دوسرا کمنٹ یہ آتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ اللہ کا رسپانس ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہ سننے کے باوجود انکار کرتے ہیں. تو دونوں اوپینینز آپ کو جو ہیں وہ تفاسیر کے اندر مل جاتے ہیں. اس آیت سے آپ کو ایک چیز اور پتہ چلتی ہے کہ اکثریت نے اسلام کا انکار، پیچھے آیت نمبر 46 میں آیا تھا نا، اتقوا اللہ، اپنے ماضی کو دیکھو، حال کو دیکھو، مستقبل کو دیکھو اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاؤ. پیچھے یہی آیا تھا نا، تو اس کے اوپر کچھ نہیں بولے تھے. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا خرچ کرو تو فوراً جان نکل گئی اور بول پڑے. تو بہت سے اسکالرز اس بات کو ڈیفائن کرتے ہیں مختلف اینگل سے کہ اکثریت نے جو اسلام کا انکار کیا، جو ریلیجنس کا انکار کیا یا جو رسولوں کا انکار کیا، وہ زیادہ تر انکار فلسافیکل ریالٹیز کی وجہ سے نہیں کیا، پریکٹیکل ریالٹیز کی وجہ سے کیا. آج بھی بہت سے مسلمان فلسفی میں اسلام کو مانتے ہیں، اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، حج اور عمرہ کر لیتے ہیں. اتنی بات ہم سب مانتے ہیں. بیسک 5 پلرز آف اسلام آپ کو مل جائیں گے. فلسافیکل ریالٹیز میں بہت سے لوگ اسلام کا انکار نہیں کرتے، لیکن پریکٹیکل ریالٹیز میں جب بات آتی ہے قربانی دینے کی، جب بات آتی ہے دین میں آگے بڑھنے کی، جب معاملہ آتا ہے فاستبقوا الخیرات کا کہ ایک دوسرے کو نیکیوں میں کمپیٹ کرو، تب زیادہ تر لوگ مار کھا جاتے ہیں، پریکٹیکل ریالٹیز میں دور بھاگ جاتے ہیں. آپ کی اور میرے لیے مسلمان ہونا اور مسلمان ہوتے ہوئے آپ کا اور میرا ایک اللہ پر ایمان رکھنا، کلمہ پڑھنا کوئی مشکل بات ہے؟ کوئی مشکل بات نہیں ہے. لیکن شادی بیاہ کے معاملات کے اندر سنتوں کو زندہ کرنا، اسراف کو ختم کرنا، غیر اسلامک کلچر سے اپنے آپ کو دور کر لینا، بدعات سے اپنے آپ کو دور کر لینا، ایک مسلمان عورت کا حال حلیہ اپنا لینا آسان ہے یا مشکل ہے؟ پریکٹیکل ریالٹیز کی وجہ سے لوگ اسلام سے دور ہوتے ہیں. یہی چیز یہاں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان 2 آیات کے تناسب سے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم غریب کی مدد کیوں کریں جب اللہ نے ان کو کھانا نہیں کھلایا. دس از ایکچولی ہائٹ آف دا ایروگنس. ہم کیوں کسی غریب کی مدد کریں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دیا. بعض لوگ اور خاص طور پہ پڑھا لکھا اور پیسے والا طبقہ، ہمارے طبقے کا ایشو ہے یہ، ہم لوگ کھلم کھلا بہت ہاتھ خرچ کرتے ہیں، کھول کر خرچ کرتے ہیں سوشل ایکٹیویٹیز پر، لوگوں کی مدد کرنے میں، فلنتھراپسٹ ایکٹیویٹیز میں. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دل کھول کر خرچ کرتے ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے. اپنے خاندان کے جو پسے ہوئے طبقے ہوتے ہیں یا اپنے خاندان کے جو ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کو دینا پسند نہیں کرتے، باہر دینا پسند کرتے ہیں. کیا وجہ ہوتی ہے؟ جب اللہ نے نہیں دیا ان کو تو ہم کیوں دیں؟ یہ بات شاید ہم زبان سے نہیں کہتے، لیکن ہمارا دل اور دماغ اسی کنیکشن، اسی تھریڈ کے اوپر اپنے کسی غریب رشتہ دار کی مدد نہیں کرتا کہ جب اللہ نے ان کو نہیں دیا تو ہم کیوں دیں. اسی لیے ہمارے لیے باہر اخلاق دکھانا آسان ہوتا ہے، گھر کے اندر با اخلاق بن کے رہنا مشکل ہوتا ہے. یہ انسان کی پریکٹیکل ریالٹیز ہیں جس کی وجہ سے وہ کمزور ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بات واضح کی کہ یہ تکبر کی علامت ہے
کہ باہر جا کر آپ کسی کے ہاتھ پر بہت پیسہ رکھ دیں اور جب آپ کے اپنے خاندانوں میں سے لوگ آپ سے مدد کے لیے توقع رکھیں تو اس وقت آپ کی ہمت نہ ہو. بالکل جیسے قریش کا معاملہ تھا کہ جب اللہ نے دیا ہی نہیں تو ہم ان کو کیوں دیتے. بڑے بڑے اسلام کے لاجیکل ریالٹیز کا انکار کرنے والے, اور اگر ریالٹیز کے بارے میں کوئی بات پوچھی جائے تو خاموش رہنے والے, اور اگر جواب دینے بھی والے تو بہت ہی ایروگنس کے ساتھ ایبناکشیس وے میں جواب دینے والے. یہ پرسنالٹی آپ کو اس آیت میں نظر آ رہی ہے. اس آیت تک سورۃ یاسین کا چوتھا حصہ مکمل ہو جاتا ہے. اب آگے پانچواں حصہ آ رہا ہے, اور اس پانچویں حصے میں آپ کو آخرت کے حصے کے اوپر, آخرت کی دنیا کے بارے میں, آخرت کے معاملات کے بارے میں بات نظر آئے گی. آپ کو میں نے بالکل شروع میں بتایا تھا کہ سورۃ یاسین کے اندر آپ کو ایمانیات ثلاثہ پرومیننٹلی نظر آتے ہیں. ایمانیات ثلاثہ بیسک 3 فیتھس جو ہمارے اسلام کے ہیں, اللہ پر ایمان, غیب پر ایمان اور آخرت پر ایمان. غیب پر ایمان کے اندر رسول, کتابیں, فرشتے, ملائکہ سب آ جاتے ہیں. تو اب یہاں پر آپ کو آخرت کے حصے کے اوپر جو ہے وہ ایمفسس ملے گا. سورۃ یاسین کا 5واں حصہ آیت نمبر 48 سے شروع ہو رہا ہے, اور قریش کے ایک کلیم سے شروع ہو رہا ہے, یا ان کی ایک ضد سے شروع ہو رہا ہے, یا ان کے ایک آرگیومنٹ سے شروع ہو رہا ہے جو ہر وقت کے, ہر ایرا کے فالوورز نے, قوموں نے اپنے اپنے رسولوں سے کیا. پلیز ادھر ادھر ہو جائیں تاکہ پیچھے لوگ آ کے بیٹھ جائیں. میں نے وہاں پہ کہاں سے شروع کیا تھا؟ 51 سے ہو رہا ہے, اور چوتھا حصہ کہاں ختم کیا؟ اچھا ٹھیک ہے, اب آپ اس کو یہاں سے 5واں حصہ کر لیجیے اس سیکوینس پہ. 5ویں حصے کو ہم آیت 48 سے شروع کر رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو آپ کے پچھلا سیکوینس آپ لوگ لکھ رہے ہیں نا, اس کو کریکٹ کر لیجیے گا. آیت کا 5واں حصہ, سورت کا 5واں حصہ آیت 48 سے شروع کریں گے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور وہ کہتے ہیں کہ لے آؤ اپنا وعدہ اگر تم سچے ہو. تمام رسولوں نے اس جملے کو اپنی اپنی قوموں سے سنا, اور تمام رسولوں نے, یاد رکھیے جو عذاب آئے قوموں کے اوپر وہ رسولوں کی نیشنز کے اوپر آئے, اس لیے کہ رسول آتے تھے اسپیسیفک نیشن کے اوپر حجت تمام کرنے کے لیے. اور جب رسول کی بات کو قوم ایک سرٹن وقت پر انکار کر دیا کرتی تھی, جب اس قوم کی مدت پوری ہو جاتی تھی, تو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب لاتے, اللہ تعالیٰ پہلے اس قوم کی زبان سے حجت تمام کروایا کرتے تھے. اور یہ تمام رسولوں نے جملے فیس کیے, اور اس طرح کی یہ سٹیٹمنٹ فیس کی کہ وہ اپنے رسولوں کو فالوورز اور قومیں کہا کرتی تھیں کہ لے آؤ اس وعدے کو, اس سزا کو جس کی تم بات کرتے ہو اگر تم سچے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی چڑ چڑ کر یہ بات قریش کے لوگ پوچھا کرتے تھے کہ محمد تم اتنا ڈراتے ہو, ہمیں اتنا انذار کرتے ہو, اتنا خوفزدہ کرتے ہو, تو ٹھیک ہے بتا دو ہمیں وہ قیامت کا وقت کب آئے گا, لے کر آؤ ہمارے سامنے اور ہم دیکھ لیں کہ کیسے وہ قیامت کی گھڑی جو ہے ہمیں نقصان پہنچا سکے گی. جب بھی رسولوں کو یہ جملہ کہا جاتا تھا کہ لے آؤ اس ساعہ کو جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو, ہمیشہ رسول کہا کرتے تھے ان ادری اقریبن, میں نہیں جانتا, ہو سکتا ہے کہ وہ قریب ہی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کو قیامت کا آخری ساعہ کا علم نہیں دیا گیا, اور اللہ نے کسی نبی کسی رسول کو قیامت کا علم نہیں دیا. یہاں پر بھی یہی اینگل بتایا گیا کہ قریش آ کے پوچھتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ مجھے اس گھڑی کا علم نہیں ہے. رسول یہ بتانے نہیں آتے تھے کہ کس مہینے میں, کس تاریخ کو, کس دن قیامت آئے گی. رسول بتانے آتے تھے کہ اس قیامت کے آنے سے پہلے اپنی تیاری کر لو. آپ دیکھیں دنیا انہی بحثوں میں الجھی ہے نا, قیامت کب آئے گی, ڈومز ڈے کب آئے گا. کتنی مرتبہ پچھلے 15 سال کے اندر 3 مرتبہ تو ڈیٹ آ چکی ہے قیامت کے, 3 مرتبہ میں تو قیامت آئی نہیں. لوگوں کے کہنے سے قیامت نہیں آتی, یہ اللہ کی باندھی ہوئی گھڑیاں ہیں, یہ اللہ کا باندھا ہوا حساب ہے, اور یہ اللہ کے حکم سے ہی آتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن چیزوں کے اوپر فوکس کرنے کا کہا, اکثریت نے اس کے اوپر فوکس نہیں کیا, اور اس فوکس نہ ہونے کی وجہ سے اکثریت جہنم کا حصہ بنے گی. بعض احادیث میں یہاں تک نریشنز میں آتا ہے گو کہ اس کے اندر یاجوج اور ماجوج کی قومیں بھی شامل ہوں گی, ان کے لوگ بھی شامل ہوں گے, لیکن احادیث کا مفہوم یہ بتاتا ہے کہ جہنم کے اندر ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم میں ڈالا جائے گا. آخرت میں ہر 999 آؤٹ آف 1000 999 جہنم میں جائیں گے. ہاں یہ ضرور محدثین بتاتے ہیں کہ اس میں میجورٹی یاجوج ماجوج کی ہوگی. یاجوج ماجوج کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا, آپ لوگوں میں سے جنہوں نے سورہ کہف پچھلے سال میرے ساتھ کی تھی, ہم نے کافی تفصیل سے اس پر بات کی تھی کہ وہ کس طرح سے
بالکل پانی کے بہاؤ کی طرح، ینسلون کا لفظ آتا ہے، بہتے ہوئے نکل آنا، اس طرح سے وہ قیامت کے قریب جو ہیں یاجوج ماجوج نکل آئیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں قیامت میں بتائی ہیں، اس لیے نہیں کہ اب تم پروفیسی کرنے لگ جاؤ کہ کس مہینے میں، کس سال میں، کس دن جو ہے، کس گھڑی سے قیامت شروع ہوگی. قیامت کی تیاری کے لیے آپ کو اور مجھے الرٹ کیا گیا ہے. اور اسی قیامت کی تیاری کے ریفرنس میں آپ دیکھیں جو انذار قرآن میں آتا ہے. میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن میں انذار کا پروسیس 3 سٹیپس میں بتایا گیا ہے. آپ کو نظر آتا ہے کہ جب بھی رسول آتے تھے تو وہ وارننگز کو 3 سٹیپس پر دیا کرتے تھے. یا یوں سمجھ لیجئے کہ انذار کے 3 سٹیجز ہیں. ایک، رسول وارن کرتے تھے کہ اپنا عمل درست کر لو اس سے پہلے کہ قوم پر تباہی آ جائے. یہ وارننگ نمبر 1 ہوتی تھی جو دنیا میں قوموں کو جگانے کے لیے دی جاتی تھی. دوسری وارننگ آتی تھی یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو قیامت کا دن آنے والا ہے، اس دنیا کے اوپر ہی سارا اتفاق مت کر لو، اس دنیا پر فوکس کر کے آخرت کو مت بھول جانا. تو ایک آتا تھا، ایک وارننگ کی سٹیج ہوتی تھی، اپنی ہی قوم کو بتایا جاتا تھا رسولوں کے ذریعے کہ دیکھو تمہارے اوپر سزا آ سکتی ہے اگر تم نے گناہ نہ چھوڑے. دوسرا رسول بتاتے تھے اسٹیج نمبر 2 آف وارننگ کہ قیامت کا دن آئے گا اور پھر تمہیں اپنے گناہوں کی ساری ججمنٹس جو ہیں، جو ساری پریزنٹیشنز ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھنی ہوں گی. اور تیسرا سٹیپ وارننگ کا آتا تھا کہ جہنم کی آگ گناہگاروں کا انتظار کر رہی ہے. آپ کو کانسٹنٹ قرآن کی یہ تھیم ملتی ہے کہ انذار کے آپ کو یہ 3 سٹیجز ملتے ہیں اور یہ تینوں سٹیجز کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. یہ جو انداز ابھی آیت نمبر 48 میں آیا کہ آخرت کا مذاق بنا کر رسول کے ساتھ انسلٹنگ وے میں کہنا کہ لے آؤ جو قیامت جس کی تم باتیں کرتے ہو، لے آؤ اس سزا کو. جب یہ سارکیسٹک جوکس کیا کرتے تھے، جب یہ سارکیسٹک وے میں رسولوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے تو اس وقت ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے جو رسول بتا چکے، جیسے ہم پیچھے سورہ یاسین میں پڑھ آئے، نکتبو، ہم لکھ لیتے ہیں. سنکتبو بھی آتا ہے سورہ کہف کے اندر، یہاں پر آیا تھا نکتبو. نکتبو ہم لکھ رہے ہیں یا ہم لکھ لیں گے. نکتبو دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، پریزنٹ اور فیوچر دونوں پہ. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب پیچھے سورہ یاسین میں یہ بات بتائی تھی تو ہم نے وہاں کافی تفصیل سے بات کی تھی کہ نکتبو اور احصیناہ میں فرق کیا ہے. احصیناہ جو ہے وہ لوح محفوظ کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیریں انسانوں کے دنیا میں آنے سے بھی 50,000 سال پہلے لکھ لی تھیں. اور نکتبو کے اندر ہماری ڈے ٹو ڈے روٹین لکھی جاتی ہے، ہماری ڈے ٹو ڈے نیکیاں اور گناہ لکھے جاتے ہیں. اور ہم نے اس وقت یہ بات سیکھی تھی کہ نکتبو میں لکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ کرامن کاتبین ہوتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارے فرشتے لکھتے ہیں. اللہ کے پاس الفاظ کی کمی تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے فرشتے لکھتے ہیں. اللہ نے کہا ان قریب ہم لکھ لیں گے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان لوگوں کے اوپر اتنا بھڑکتا ہے جو اپنے رسول کے پیچھے انسلٹنگ وے میں ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں بتاؤ کب قیامت آئے گی، بتاؤ کب گھڑی آئے گی، بتاؤ تمہاری بتائی جانے والی سزا جو ہے وہ ہم پر کب وارد ہوگی. اللہ کا ایسے جملے بولنے والے پر اتنا غضب بھڑکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایسے مینشن کی کہ جیسے میں لکھ رہا ہوں، ہم لکھ رہے ہیں. کسی چیز کا اللہ کا لکھنا اور کسی چیز کا فرشتوں کا لکھنا آپ کو اس کی انٹینسٹی کا لیول بڑھنے کا اندازہ خود بتا دے گا کہ جس چیز کو اللہ لکھے گا اسے کوئی مٹا نہیں سکتا اور وہ کتنا پروفاؤنڈ وے میں لکھا جائے گا. تو جب رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اللہ کی نظر میں یہ رسولوں کا مذاق اڑانا، ان سے اس طرح بات کرنا کہ اچھا بتاؤ کون سی سزائے لے کر آؤ، اس پر اللہ کا غضب بھڑکتا ہے. اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ مذاق اڑانے والوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اللہ غافلین کو ہدایت دے سکتا ہے، اللہ کافرین کو ہدایت دے سکتا ہے، اللہ جاہلین کو ہدایت دے سکتا ہے، اللہ مستہزئین کو ہدایت نہیں دیا کرتا. آگے آیت نمبر 49 میں دیکھیں پہلا سٹیپ آیا وارننگ کا کہ یہ جو تم دنیا میں قیامت مانگتے رہتے ہو، گھڑی مانگتے رہتے ہو، اس کی فکر نہیں کرو. قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کی تیاری کرو. بالکل جیسے انذار کے 3 سٹیجز میں پہلا سٹیج کیا تھا؟ قوم کو ڈرایا جاتا تھا کہ اپنی تباہی سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کر لو. تو آیت 48 میں آپ کو امپیکٹ مل رہا ہے کہ اپنی اصلاح کر لو اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے. اس کی فکر نہ کرو کہ قیامت کس دن آئے گی، یہ دیکھو تم قیامت کی تیاری کتنی کر رہے ہو. اب اگلی آیت میں آیت نمبر 49 میں آپ کو انذار کا دوسرا سٹیپ نظر آ رہا ہے. دوسرا سٹیپ کیا ہے انذار کا؟ قیامت کا دن قائم ہونا، ساعہ کا قائم ہونا.
آیت نمبر 49 میں آیا ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، وہ کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے ایک بڑی چیخ کے. وہ کیا دیکھیں گے؟ ایک بہت بڑا بلاسٹ آبزرو کریں گے جو ایک ہی بلاسٹ ہوگا. تأخذہم وہم یخصمون، وہ ان کو آ کے گریب کر لے گا. وہ جو ایک بڑا بلاسٹ ہوگا، تأخذہم، ان کو آ کے دبوچ لے گا، ان کو آ کے گریب کر لے گا. وہم یخصمون، اور وہ آپس میں اسی بات میں بحثوں میں اور جھگڑوں میں مصروف ہوں گے. یہ جو یہاں لفظ آیا ہے، آپ بہت ان یوزول پڑھتی ہیں اس لفظ کو. قرآن میں آتا ہے یختصمون، آتا ہے یختصمون، یہ ہے یخصمون، خا کی زیر اور صاد کی زیر کے ساتھ. اصل میں یہ لفظ بنا یختصمون سے ہی ہے. اوریجنل لفظ تھا یختصمون. یختصمون ہوتا ہے بحث میں کانسٹنٹلی انوالو ہونا. اور یہ جو یہاں پر آیا ہے یخصمون، یہ علم الصرف کے اندر ایک طریقہ ہے جس میں، جو آپ میں سے گرامر جانتے ہیں، یہ ہے ادغام کا طریقہ. ادغام مطلب کس چیز کا؟ ادغام کہتے ہیں مرجنگ کو. آپ کہتے ہیں نا اردو میں کسی چیز کا مدغم ہو جانا، مرج ہو جانا. سو عربی زبان میں ادغام کہتے ہیں دو لیٹرز کا آپس میں مرج ہو جانا، اس کو ادغام بولتے ہیں. لفظ تھا یختصمون، جس کو ادغام کر کے تا کو غائب کر دیا اور تا کو بھی صاد میں کنورٹ کر دیا. اگر آپ لکھیں یختصمون یا خا تا صاد میم واو نون، تو آپ کو اس میں صاد پر یختصمون میں تشدید نہیں ملتی. جب آپ سورۃ یاسین میں لفظ دیکھ رہے ہیں اس آیت کے اندر، وہ ہے یخصمون، تو صاد پہ تشدید ہے. اس کا مطلب ہے جو تا تھی اس تا کو بھی صاد میں کنورٹ کر کے ان دونوں کا ادغام کیا گیا ہے. سمجھ آیا؟ جو الحمدللہ جن کو تجوید اور گرامر آتی ہے وہ فوراً اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں کیوں کیا گیا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں صیغۃ المبالغہ، ایگزیجریشن ہے، جس کو ہائپر بول کہتے ہیں انگریزی میں. ہائپر بول آتا ہے کسی چیز کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرنا. انگریزی میں جب آپ کہتی ہیں کسی چیز کے لیے کہ یہ بڑی ایگزیجریٹڈ چیز ہے، آپ مثال کے طور پہ آپ اپنے بچوں سے کہتی ہیں میں تمہیں 10 لاکھ دفعہ کہہ چکی ہوں. آپ نے واقعی 10 لاکھ دفعہ کہا ہوتا ہے؟ یا آپ کہتی ہیں نہیں نہیں اوہو محاورے میں کہہ رہی ہوں. بچہ آپ سے پوچھتا ہے اماں فریج میں کیا ہے، آپ کہتی ہیں 10 چیزیں رکھی ہیں، اور بچہ فریج کھولتا ہے 1 2 3 4 دی اینڈ. اماں یہ تو 4 ہیں. اماں کہتی ہیں او ہو تم تو جملہ ہی پکڑ لیتے ہو، میں تو محاورتاً بول رہی تھی. بولتے ہیں نا اس طرح سے. انگریزی اور اردو یا کسی بھی زبان میں جب ایگزیجریشن ہوتی ہے تو اس میں یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ ایگزیکٹ سچی بات نہیں کر رہے ہوتے. مگر جب عربی زبان میں اللہ کے کلام میں صیغۃ المبالغہ آتا ہے، جس کو آپ مبالغہ ایگزیجریشن کو کہتے ہیں، کانجوگیشن آف ایگزیجریشن جب آتا ہے صیغۃ المبالغہ، وہاں پہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن 1920 نہیں ہوتی. وہ جیسی ہوتی ہے ویسی کی ویسی ہی بیان کی جاتی ہے. تو یہ یہاں پر صاد کا اور تا کا ادغام کر دینا اصل میں ایک ایگزیجریشن کی فارم ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپس میں بحثوں میں انٹینسلی انوالو تھے. اور آج ہم بحثوں میں انوالو ہوتے ہیں، انٹینسلی انوالو ہوتے ہیں یا بس ایسے ہی بحث کرتے رہتے ہیں؟ انٹینسلی انوالو ہوتے ہیں. بعض دفعہ گروپس کے اندر، واٹس ایپ گروپس کے اندر آپس میں ڈسکشنز شروع ہوتے ہیں، اور وہ جو ہیٹڈ آر بنتا ہے، ایک جو ہیٹ ڈیولپ ہوتی ہے آرگیومنٹ سے، پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ 4 لوگ ناراض ہو کے وہ ریڈ کلر کا ایموجی بھیج دیتے ہیں، 5 لوگ جو ہیں وہ روتا ہوا سیڈ فیس بھیج دیتے ہیں، 6 لوگ جو ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں کچھ بولوں گا ہی نہیں، ان کے تو عقل میں کوئی بات ہی نہیں آتی ہے، اور 10 لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں میں گروپ بھی چھوڑ دیتا ہوں. لیفٹ 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 لیفٹ. انٹینسلی انوالو ان آرگیومنٹس، انٹینسلی انوالو ان ڈیبیٹس. یہ ہے کیپچر کیا ہوا ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے. آپ اپنے معاشرے میں ڈیبیٹ اور انٹینس ڈیبیٹ کو دماغ میں لے کر آئیں. اس سارے سینیریو کو اللہ کے کلام نے ایک لفظ میں کیپچر کیا ہے، یخصمون. انٹینسلی ڈیبیٹس میں، آرگیومنٹس میں اور بحثوں میں انوالو رہنے والے. اچھا اللہ سزا دے گا؟ واقعی بعض لوگ انہی بحثوں میں لگے رہتے ہیں. بعض لوگ قرآن کی آیات پر بحث کرتے ہیں، بعض لوگ احادیث پر بحث کرتے ہیں. کیا ہمارے معاشرے میں آج تک یہ بحث نہیں ہوتی کہ بتائیں قبر کا عذاب برحق ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ آج تک کنفیوز ہیں اس بات پہ کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. قبر کے عذاب کے لیے قرآن میں بھی آیات ہیں دلائل کے ساتھ،
اور قبر کے عذاب کے اوپر واضح صحیح احادیث موجود ہیں، مگر جس کو نہیں ماننا ہوتا وہی اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو پر لے کر جاتا ہے کہ جیسے ہر چیز کو مذاق بنا دو تاکہ اس کا ویٹ ختم ہو جائے، اسلام کے احکامات کا مذاق بنا دو تاکہ اسلام کے احکامات کا کوئی ویلیو سٹرکچر ہی نہ رہے۔ کتنے آرام سے قربانی کا جانور جو کہ عید الاضحیٰ پر ابراہیم علیہ السلام کی ایک میجر سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تمام صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی سنت ہے، اس کو مذاق بنا دیا ہم نے، اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جب اتنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ 30,000 کا بکرا ذبح کریں، آپ کسی غریب کو 30,000 دے کر آ جائیے؟ کیسے لوگ مذاق کی باتیں کرتے ہیں؟ یہ کوئی زمانہ ہے بکرے ذبح کرنے کا؟ ایسی باتیں کرنے سے کیا ہوا کہ جو بات کا اثر تھا اس کا ویٹ ہی ختم ہو گیا۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں جب ان کو قرآن کی آیات سننے کو ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ایک جلد کے بعد جب ایک سکن جل جائے گی، اللہ نئی سکن دے دے گا، اللہ نئی ایپیڈرمس دے دے گا، اللہ نئی جلود دے دے گا۔ اور لوگ کہتے ہیں لو ایپیڈرمس جل گئی اور اب اتنے پروسیس کے بغیر اتنی جلدی ایک اور ایپیڈرمس آ جائے گی۔ کیسے ہوں گے جہنم کے انسان؟ پڑھیں احادیث، احد پہاڑ کے برابر، جہاں جن کے ہاتھ احد پہاڑ کے برابر ہوں گے تو سکن ایسے ہی نہیں جل جائے گی جیسے دنیا کی سکن آپ کی اور میری جل جاتی ہے، جلتے ہوئے بھی بتا کے جلے گی، تکلیف ہوگی۔ وہ انسان جن کے ہاتھ اور پاؤں احد پہاڑ کے برابر ہوں گے، جائنٹس ہو جائیں گے انسان، ان جائنٹس کی سکن بھی بہت موٹی سکن ہوگی۔ اور جب احادیث کے ذریعے یہ باتیں بتائی جاتی ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کا عرش 8 فرشتوں نے تھاما ہوا ہے، ہم سب جانتے ہیں، قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں 8 فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے۔ یہی 8 فرشتے جو ہیں یہ قیامت کے منظر میں جب روز محشر قائم ہوگا تو اللہ کا عرش لے کر نازل ہوں گے تمام انسانوں کے سامنے۔ اس وقت بھی اللہ کا عرش تھام کے کھڑے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث آتی ہیں کہ یہ ہیومنگس فرشتے ہیں، یہ کوئی عام سائز کا فرشتہ نہیں ہے، فرشتہ ویسے ہی سائز میں بڑا ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارے ذہن ہیں جن کو میڈیا نے پولوٹیڈ کر دیا۔ ہمارے ذہن میں پکسی آتی ہے، چھوٹی سی فرشتہ، پکسی پتہ ہے نا کیا ہوتی ہے؟ وہ جو رابن ہوڈ کی مووی میں آتی تھی، چھوٹی چھوٹی ٹوئنکلز بٹر فلائز اڑتی پھر رہی ہیں یہاں سے وہاں۔ ہمارے یہاں کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ کرسچینٹی میں فرشتہ کیسے دکھاتے ہیں؟ کیسے دکھاتے ہیں؟ چھوٹا سا بیبی جس کے ونگز لگائے ہوئے ہیں، اسے نے اینجل فرشتہ، جس کو آپ وہ اینجل بچہ کہتے ہیں۔ دس از اے کانسیپٹ۔ یہ کانسیپٹ دیا ہمیں میڈیا نے، یہ کانسیپٹ دیا ہمیں کرسچینٹی نے، یہ کانسیپٹ دیا ہمیں ڈسٹارٹیڈ بائبل نے کہ شاید فرشتہ پکسی کے سائز کا ہوتا ہے، تو چھوٹا سا۔ جی نہیں۔ اور پھر ہم نے کہا ہاں کرامن کاتبین پکسی کے سائز کے ہوں گے تو بالکل صحیح، سوٹ بھی کرتے ہیں میرے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے۔ اب ہر ایک کے کندھے بھی اپنے اپنے سائز کے ہوتے ہیں نا۔ آپ کہیں لو میرے تو اتنے پتلے پتلے سے کندھے، اتنا ہیومنگس فرشتہ کیسے آ کے بیٹھ جائے گا؟ یہ دنیا کے ڈائمینشنز نہیں ہیں، فرشتے جائنٹ سائز کے ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے کتنے پر دیکھے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ پورے ہورائزن پر چھائے ہوئے تھے، اور یہ اللہ کا صرف ایک فرشتہ تھا، ہاں جلیل القدر فرشتہ، لیکن صرف ایک فرشتہ۔ تو فرشتوں کا مذاق بنا لینا، یہ عام فرشتے ہیں، جیسے ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے، ہمارے سامنے ایک فرشتہ ہوتا ہے، احادیث کے مطابق ہمارے پیچھے فرشتہ ہوتا ہے جو کانسٹنٹ ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتے ہمارے ساتھ کانسٹنٹلی رکھے ہیں، بالکل جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ان کا قرین شیطان لگا دیا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ہمیں فرشتوں کی حفاظت میں بھی دیا ہے۔ لیکن جو اللہ کا عرش تھامنے والے فرشتے ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری ہیوج ہیں، ایکسٹرا آرڈنری ہیومنگس ہیں، احادیث ہیں ان کے بارے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک پیل ریفلیکشن دیا کہ کتنے بڑے ہیں، کتنے جائنٹ فرشتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کے شولڈر بون اور ان کے ایئر لوب، یہ جو کان ہوتا ہے آپ کا جس میں آپ اپنا ایئر رنگ پہنتے ہیں، ایئر لوب، آپ کا ایئر لوب اور شولڈر جو ہے اس کا ڈسٹینس آپ دیکھ لیں کتنا ہے، آپ اپنا خود ہاتھ لگا کے فیل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرشتے اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں ان کے کان کی لوب، ایئر لوب اور ان کے شولڈر کے درمیان 300 سال کا فاصلہ ہے۔ آپ اور میں تو امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے کہتے ہیں ووش یہ کیا چیز ہے، آپ اور میں اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور جس رب کے فرشتے اس سائز کے ہوں گے اس رب کی قدرت اور کبریائی کا اور طاقت کا آپ اور میں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور مذاق بنا لینا، لوگوں کو جب یہ بات بتائی جائے لوگ کہتے ہیں لو باتیں سنو، کوئی ایسا فرشتہ ہو سکتا ہے، سمجھ ہی نہیں آئے گی وہ شیپ کیا ہے اس کی، ایسی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو بتا دیا گیا کہ یہ تحقیر آمیز انداز اپنانا، یہ مذاق اور سارکیسٹک جوک کا انداز اپنانا ایسے انسانوں کے لیے، ایسے مذاق اڑانے والوں کے لیے
ایسی کیجول کانورسیشن کرنے والوں کے لیے بس ایک صیحتاً واحدہ ہوگی، ایک ایکسپلوژن ہوگا. ہم پیچھے پڑھ آئے نا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا دوسرے حصے میں جہاں ہم نے کہانی پڑھی تھی. اہل القریہ کو، اصحاب القریہ کو ایسے ہی ختم کیا گیا تھا نا. بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، بڑی رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے، انسلٹ کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کے تحقیر کرتے تھے. اللہ کی طرف سے ایک صیحتاً واحدہ تھی. اللہ نے ان کو بالکل بجھی ہوئی آگ کی طرح کر دیا. تو بالکل یہاں پر بھی یہی چیز بتائی گئی ہے کہ جیسے اللہ نے اہل القریہ کو ختم کیا تھا، اے قریش، اللہ جس وقت چاہے تم کو بھی ایک صیحتاً واحدہ کے ساتھ ختم کر دے اگر تم نے اپنے ماضی سے سبق نہ لیا. ہسٹری کین ریپیٹ اٹ سیلف ایٹ اینی ٹائم. اور بعد میں آنے والے بھی ان آیات کو پڑھ کے اپنے لیے سبق لے لیں کہ اگر انہوں نے اپنے دین کا مذاق اڑانا نہ چھوڑا تو اللہ کی سزا کسی وقت بھی آ سکتی ہے. واضح کر دیا گیا.